अस्सलाम वालेकुम। उम्रू और जल परियों की दुनिया एक और खूबसूरत कारनामा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ख्वाजा उमरू यार दरिया के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठा दरिया की रवानी और उसके जोश खरोश को देख रहा था। साथ ही उसका घोड़ा भी मौजूद था, जिसे उसने घास खाने के लिए खुला छोड़ रखा था। वो सरदार अमीर हमजा का एक निहायत ही खास पैगाम लेकर मुल्क के नाकान के बादशाह के पास जा रहा था कि रास्ते में ये खौफनाक दरिया खाइल हो गया। जिस जगह उमरू पत्थर पर बैठा हुआ था, वहाँ उससे पहले लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, जो कदीम ज़माने से बना हुआ था, और उमरू जब भी इधर आता उस पुल पर से गुजर कर ही दरिया को पार कर लेता था। लेकिन आज उसने पुल का नामो निशान तक ना देख रहा था। शायद पुल टूट कर दरिया में बह गया था। लेकिन अब मैं इसे कैसे पार करूं? उमरू पत्थर पर बैठा हुआ यही सोचे जा रहा था, लेकिन कोई तरकीब भी उसकी समझ में ना आ रही थी। वो घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक चक्कर लगा आया था, लेकिन कहीं भी कोई पुल दिखाई ना दे रहा था, और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहां से वो दरिया को आसानी से पार कर सके। घूम फिर कर वापस उमरू उसी जगह आ गया, क्योंकि यहाँ दरिया की चौड़ाई बाकी जगहों की निस्बत ज़रा कम थी, लेकिन इसके बावजूद ये चौड़ाई काफ़ी थी और दरिया की रवानी और जोश भी बेपनाह था। उमरू यार सोच रहा था कि क्या वो वापस चला जाए, लेकिन उसे मालूम था जो पैगाम वो लेकर जा रहा है वो भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सरदार अमीर हमजा सिर्फ वही पैगाम ख्वाजा उमरू के ज़िम्मे लगाते थे जो इंतहाई ज़रूरी होता था। वो नाम पैगाम तो शाही कासिद लेकर जाते थे। पहले उमरू ने सोचा कि वो घोड़े पर सवार होकर दरिया पार करे, लेकिन जब उसने घोड़े पर सवार होकर उसे दरिया में डालने की कोशिश की तो घोड़े ने पानी में जाने से इनकार कर दिया और वापस किनारे पर आ गया। इसीलिए अब उमरू यही सब बैठा सोच रहा था कि खुद पैदल चलकर ही दरिया पार करे। अगर वो किसी मुहिम पर जा रहा होता तो आसानी से सुनहरी चप्पलों की मदद से दरिया पार कर लेता, लेकिन इस वक्त चौके किसी मुहिम पर ना जा रहा था, इसीलिए वो जंबील में मौजूद किसी भी मुकद्दस चीज़ का इस्तेमाल न कर सकता था। आखिरकार वो उठा और उसने अपनी शलवार के पंजे ऊपर किए और पानी में कदम रख दिए। वो मजबूती से कदम जमाता वो आगे बढ़ा जा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, दरिया गहरा होता जा रहा था और फिर पानी उसके सीने तक आ गया। उसके साथ ही पानी की तेजी से उसके कदम उखड़ उखड़ के और वो पानी में गिरकर गौते खाने लगा। उसने खुद को बचाने की बेहद कोशिश की, लेकिन पानी का जोश और तेजी इस कदर थी कि उसका बस ना चल सका। फिर अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन उसका साथ छोड़ गया। उसने दिमाग पर अंधेरा छाता हुआ महसूस किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका जहन खुद ब खुद ही रोशन हो गया। लेकिन इसके साथ ही उसे एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ, जैसे वो ऊपर आसमान पर मौजूद हो और नीचे देख रहा हो। उसने देखा कि वो खुद पानी के अंदर पुश्त के बल तैरता हुआ दरिया के बहाव की तरफ बहता चला जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और यूं लगता था जैसे वो मर चुका हो। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी रूह ये सारा मंजर देख रही हो। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन फिर यह देखकर वो हैरान रह गया कि इस पानी के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद थी। उस चट्टान के ऊपर इंतहाई खूबसूरत जलपरी बैठी हुई थी और उसकी नज़रें पानी में बहते ख्वाजा उमरू की लाश पर जमी थी। वो अपने दोनों हाथ चट्टान पर टिकाए बैठी थी। उसके बाल इस तरह हवा में उड़ रहे थे जैसे हवा तेज चल रही हो, हालांकि वहाँ हवा बिल्कुल न चल रही थी। और ख्वाजा उमरू की लाश पानी में तैरती हुई उस चट्टान की जानिब भी बढ़ी चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उमरू की लाश पानी में बहती हुई उस चट्टान के सामने से गुजरने लगी तो चल पड़ी, जो चट्टान पर दोनों हाथ टिकाए इस लाश को गौर से देख रही थी। फिर अचानक उछलकर पानी से चट्टान पर उतरी
اور پھر اس نے امرو کی لاش کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پانی کے اندر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اسے گھسیٹتی ہوئی دوسرے کنارے کی جانب لیے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب امرو کا جسم دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا تو جل پری نے اسے گھسیٹ کر کنارے کی ریت پر ڈال دیا۔ پھر وہاں موجود ایک پتھر کے اوپر اس نے امرو عیار کو اٹھا کر پیٹ کے بل لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی امرو کے منہ سے پانی تیزی سے نکلنے لگا۔ جیسے جیسے پانی باہر نکل رہا تھا، امرو کے دماغ میں موجود روشنی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اور دوبارہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر امرو کا ذہن ایک بار پھر تاریک ہو گیا۔ جب اس کے ذہن میں روشنی ہوئی اور اس کی آنکھیں کھلی تو امرو یکلک تڑپ کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ اب اس کی پہلے والی کیفیت نہ تھی۔ وہ آسانی سے اپنے جسم اور دریا کو دیکھ سکتا تھا، بلکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ریت بھی نظر آ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اصل آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پلٹ کر پتھر سے نیچے گرا، اس کی نظریں ساتھ ہی دریا کے کنارے پر بیٹھی ہوئی جل پری پر پڑی تو بے اختیار چونک پڑا۔ یہ تو وہی جل پری تھی جو اسے چٹان پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس نے امرو کی لاش کو گھسیٹ کر کنارے پر ڈالا تھا۔ میں زندہ ہوں، یہ کیا ہوا؟ میں تو مر چکا تھا، میں نے خود دیکھا کہ میں مر چکا تھا، امرو نے انتہائی الجھے لہجے میں کہا۔ تو جل پری بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بظاہر مر چکے تھے، لیکن جب میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا اگر تمہارے پیٹ سے پانی نکال دیا جائے تو تم زندہ ہو سکتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں کھینچ کر کنارے پر پہنچایا اور پھر پتھر پر الٹا لٹا دیا۔ اس طرح تمہارے پیٹ میں موجود پانی باہر نکل گیا اور تمہارا رکا ہوا سانس چلنے لگا، جل پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنی لاش کو دیکھ رہا ہوں، امرو نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب آدمی کا سانس رک جائے تو پھر اس کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اسی طرح دیکھنے لگ جاتا ہے جیسے تم دیکھ رہے تھے، جل پری نے امرو کو پوری وضاحت سے جواب دیا۔ او، تو تم جل پری ہو؟ ارے تم کیسی جل پری ہو؟ میں نے آج سے پہلے کبھی زندہ جل پری نہیں دیکھی تھی، میں نے تو بس مصوروں کی بنائی ہوئی تصویروں میں ہی جل پری کو دیکھا تھا، لیکن زندہ جل پری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک امرو کو خیال آیا کہ اس کے سامنے تو زندہ جل پری بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے وہ بے اختیار چونک پڑا تھا۔ اب تو دیکھ لی ہے، لیکن تم کون ہو اور کیوں دریا میں ڈوب کے تھے؟ میرا نام خواجہ امرو ہے، میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں، امرو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ خواجہ امرو، نام تو سنا ہوا ہے، لیکن جل پری نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ امرو بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ میرا نام تم نے بھی سن رکھا ہے، جل پری نے بھی، لیکن وہ کس طرح؟ تم تو دریا میں رہتی ہو، میں دریا میں نہیں رہتی، میں سمندر میں رہتی ہوں، یہ تو میں ویسے ہی سیر کرنے یہاں آ گئی، یہ نام ہمارے نجومیوں نے بتایا تھا۔ امرو تو تھا، لیکن اس کے بعد کوئی اور نام بھی تھا، یہ خواجہ نہیں تھا۔ امرو عیار تو نہ تھا؟ امرو نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، امرو عیار، بالکل یہی نام بتایا تھا نجومی جل پری زادوں نے۔ کیا تم وہی ہو؟ جل پری نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تو امرو کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں، میں ہی امرو عیار ہوں، عیار زمان، شعلہ فشاں، برق تپا، موت جادوگرہ۔ لیکن تمہارے ہاں نجومی بھی ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، امرو نے کہا۔ تو جل پری بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہاری طرح ہماری بھی علیحدہ دنیا ہے، اور یہ دنیا سمندر کی تہہ میں آباد ہے۔ ہمارے ہاں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، ہماری شادیاں بھی ہوتی ہیں اور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں باقاعدہ ملک ہوتے ہیں، جن کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ملکہ بھی اور شہزادیاں بھی، پورے دربار ہوتے ہیں، جنگجو سپاہی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تمہاری طرح جنگیں بھی ہوتی ہیں اور جل پریاں اغوا بھی ہوتی ہیں۔
जल परी ने कहा तो अमरू हैरत से उसे देखने लगा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही ना आ रहा हो। यानी तुम्हारे मर्द होते हैं जल परे? अमरू ने हैरान होकर कहा, हम उन्हें जल परी जात कहते हैं, जल परे नहीं। लेकिन मैंने तो हमेशा जल परी के बारे में ही सुना, कभी जल परा या जल परी जात के बारे में नहीं सुना। उमरू ने हैरत से कहा, इसलिए कि हमारे यहाँ का निज़ाम तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारी औरतें हुक्मरान हैं और मर्द घरों में रहते हैं, बच्चे पालते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बादशाह घर में रहता है और मलका हुकूमत करती है। लड़ाई बड़ाई के काम भी औरतें करती हैं। यही वजह है कि बाहर की दुनिया में भी हमेशा जल परियाँ ही आती हैं, लेकिन सिर्फ वही जल परियाँ बाहर की दुनिया में आ सकती हैं जैसे मलका की तरफ से हुसूसी इजाज़त मिलती है, वरना नहीं। जल परी ने अपनी दुनिया के बारे में पूरी तफसीर बताते हुए कहा, लेकिन मेरा नाम वहाँ किस तरह पहुँच गया? हाँ, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात होगी। असल बात यह है कि मेरा ताल्लुक जर्द समंदर से है। जिस तरह तुम्हारी दुनिया में मुल्कों के नाम होते हैं, इसी तरह हमारी दुनिया में मुल्कों के नाम के बजाय रंग होते हैं। सर्द समंदर, सब समंदर, सियाह समंदर, और जिस समंदर से जिसका ताल्लुक होता है उसके जिस्म का वही रंग होता है। मेरा ताल्लुक जर्द समंदर से है, इसीलिए मेरे जिस्म का रंग जर्द है। मैं जर्द समंदर की मलिका की बेटी हूँ। मेरा नाम समारा शहजादी है। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मासारा शहजादी है। वो मुझसे थोड़ी छोटी है। कुछ ऐसा पहले सुर्ख समंदर का एक जल परिजात हमारे समंदर में घुस आया। वहाँ मेरी बहन मौजूद थी। उसने उसे पकड़ा और अपने साथ सुर्ख समंदर में ले गया। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं कि एक समंदर और दूसरे समंदर के रहने वालों के दरमियान शादी हो। लेकिन वो जल परी जात उस पर बहसित है। उसने मेरी बहन को कैद कर रखा है। जब उससे सबने समझाया कि शादी नहीं हो सकती तो उसने कहा फिर वो मेरी बहन को वापस नहीं करेगा और मेरी बहन इसी तरह कैद में ही मर जाएगी। सुर्ख समंदर बहुत बड़ा है, उसकी फौजें भी ताकतवर हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते। इसीलिए मेरी माँ ने सुर्ख समंदर की मलिका को पैगाम भेजा कि वो मेरी बहन को छोड़ दे, लेकिन मलिका ने कहा उसका बेटा नहीं मानता। चुनाचे मेरी माँ ने दरबार लगाया और वह नजूमी जल परी ज़ादों ने बताया कोई जल परी मेरी बहन को नहीं छुड़ा सकती। वहाँ अगर कोई छुड़वा सकता है तो इंसानों की दुनिया का एक शख्स उमरू अय्यार है, जो बहुत बड़ा अय्यार है। लेकिन जाहिर है हम तुम्हें दुनिया में तलाश कर ही ना सकते थे, इसीलिए सब रो पीट कर खामोश हो गए। आज मैं तैरती हुई यहाँ चट्टान पर आ बैठी और इत्तेफाकन तुम्हारी लाश को देख लिया तो हमदर्दी के तौर पे तुम्हें बचाया। अब तुम मेहरबानी करो और मेरी बहन को सुर्ख समंदरी शहजादे की कैसे रिहाई दिला दो। हम तुम्हें उसका इनाम देंगे। क्या इनाम दोगी? उमरू ने फौरन पूछा। समंदर की तह में बेशुमार कीमती मोती और हीरे जवाहरात मौजूद है। वहाँ सोने की भी कानें होती हैं। हम जेवरात भी बनाते हैं, लेकिन ये जेवरात सिर्फ शहजादियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस तरह मैंने जेवरात पहने हुए हैं, हीरे जवाहरात तुम्हें देंगे, वो मोती भी तुम्हें देंगे, सोने के परत भी तुम्हें देंगे। जल परी ने जवाब देते कहा तो अमरू बेहद खुश हुआ। लेकिन मैं तो इंसान हूँ, मैं तो समंदर की तह में जा ही नहीं सकता। अगर मैं गया तो डूब कर हलाक हो जाऊंगा। उमरू ने इस ख्याल के आते ही मायूस होकर कहा, ये कोई बात नहीं। समंदर की तह में एक ऐसी जड़ी बूटी पैदा होती है, अगर इस बूटी का रस तुम्हें पिला दिया जाए तो तुम भी हमारी तरह हो जाओगे। फिर तुम आज़ादी से समंदर में घूम फिर सकोगे। लेकिन फिर मैं वापस अपनी दुनिया कैसे आ सकूंगा? उमरू ने परेशान होकर कहा, इस जड़ी बूटी का असर एक माह तक रहता है। एक माह बाद आदमी अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके साथ साथ उस एक माह के दौरान जब वो चाहे अपनी असली हालत में आ जाए।
جب چاہے ہماری طرح کا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری بہن کو چھڑانے کو تیار ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں پیش کے انعام ضرور لیتا ہوں۔ امرو نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، نجومیوں نے ہمیں یہ سب بتا دیا تھا۔ تم اگر وعدہ کرو کہ ہمارا کام کرو گے تو میں تمہیں اپنے زیور پیش کے انعام کے طور پر دے سکتی ہوں۔ جل پری نے کہا تو امرو عیار نے فوراً وعدہ کر لیا۔ اس پر جل پری نے ماتھے پر موجود سونے اور انتہائی قیمتی جوہرات کا بنا ہوا چاند، کانوں میں پہنے ہوئے زیورات اور ہاتھوں میں موجود کنگن سب کچھ اتار کر امرو کو دے دیے۔ امرو نے جلدی سے یہ سب کچھ لیا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ میں اس وقت ایک ضروری پیغام دینے جا رہا ہوں، میں پرسوں یہاں واپس پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تو مجھے یہی ملنا اور میرے لیے اس جڑی بوٹی کا رس بھی لے آنا، اور ہاں، میرا لباس اور یہ زنبیل، یہ تو پانی میں بھیگ کر خراب ہو جائیں گے۔ نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس جڑی بوٹی کے اثر سے ویسے کا ویسا ہی رہے گا، پانی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ جل پری نے فوراً جواب دیا۔ تو امرو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جل پری اس سے وعدہ لے کر پرسوں یہاں آنے کا کہہ کر پانی میں تیرتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو امرو بے اختیار ایک طویل سانس لے لیا۔ اسے واقعی ساری کارروائی پر اب حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا ڈوب جانا، پھر اپنی لاش دیکھنا، جل پری کا اسے بچانا اور پھر اس کی زبان میں اس سے باتیں کرنا، اسے قیمتی زیورات دینا، یہ سب کچھ واقعی ناقابل یقین تھا۔ اب امرو کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اصل حقیقت نہ ہو بلکہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ لیکن جب اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر زیورات نکالے جو جل پری نے اسے دیے تھے تو اسے ان سب باتوں پر یقین آ گیا۔ اب اسے دو باتوں پر خوشی ہو رہی تھی، ایک تو یہ کہ انتہائی قیمتی پیش کی انعام مل گیا، دوسرا اس طرح جل پریوں کی دنیا دیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور پھر وہ جل پریوں کی ملکہ سے بھی بھاری انعام حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہی سب سوچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ صدر امیر حمزہ کا پیغام پہنچانے کے بعد جب امرو فارغ ہو گیا تو وہ اجازت لے کر واپس اس دریا پر آیا، لیکن جل پری ابھی تک وہاں نہ آئی تھی۔ امرو وہیں دریا کے کنارے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ اس نے دور سے جل پری کو تیر کر آتے دیکھ لیا، اور پھر جل پری اس کے ساتھ کنارے پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سیپ تھا۔ اس سیپ کے اندر اس جڑی بوٹی کا رس ہے، تم سیپ کھول کر اسے پی لو، جل پری شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اس سیپ کو لیا، پھر اس کا منہ کھولا۔ اس سیپ کے اندر زرد رنگ کا پانی سا بھرا ہوا تھا۔ امرو نے یہ پانی اپنے حلق کے اندر اونڈے لیا۔ جیسے ہی پانی اس کے حلق کے اندر گیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی پشت پر دو بڑے بڑے پر نکل آئے اور اس کی دونوں ٹانگیں جڑ کی مچھلی کی طرح بن گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ امرو نے پریشان ہو کے کہا۔ گھبراؤ نہیں امرو، تم دل میں سوچو کہ پہلے کی طرح ہو جاؤ تو تم ویسے ہی ہو جاؤ گے، جل پری نے اس کی پریشانی دیکھتے کہا۔ تو امرو نے فوراً ہی دل میں سوچا کہ وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے۔ پھر اس کا دل اطمینان سے بھر گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے پر اچانک غائب ہو گئے اور دمدار حالت بھی ختم ہو گئی۔ اب سوچو کہ تم پریزاد کی طرح ہو جاؤ، جل پری شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے ویسے ہی سوچا۔ پھر پلک جھپکنے میں اس کے پر دوبارہ نظر آنے لگے اور ٹانگیں بھی جڑ کر مچھلی کی دم کی طرح ہو گئیں۔ کیا میں اپنی اصلی حالت میں سمندر کی تہہ میں نہیں جا سکتا؟ یہ ضروری ہے کہ میں تمہاری طرح کا بن کر ہی جاؤں؟ نہیں، تم اصل حالت میں بھی جا سکتے ہو، بلکہ اس رس کو پینے کے بعد تم مچھلی کی طرح سمندر کی تہہ میں گھوم پھر سکتے ہو۔ تو پھر میں اصل حالت میں ہی جاؤں گا۔ مجھے اس طرح الجھن ہوتی ہے، لیکن سمندر تک تو تم پر روکے بغیر تیر کر نہیں جا سکتے، اور وہ سمندر جہاں ہم نے جانا ہے وہ یہاں سے بہت دور ہے۔
اس کی تم فکر نہ کرو، میرے پاس مقدس چیزیں ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، البتہ تم نشانی بتا دو۔ سر سمندر کی نشانی یہ ہے، اس سمندر کے کنارے ریت بھی گہرے زرد رنگ کی ہے، مجھے وہاں تک پہنچنے میں ایک پہر لگ جاتا ہے، تو تم جاؤ، میں تم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا اور وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ امرو نے کہا تو جل پری شہزادی نے آس پاس میں سر ہلاتے پانی میں چھلانگ لگائی، پھر تیرتی ہوئی وہاں امرو کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ امرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور اپنی چپلیں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالی اور سنہری چپلیں پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے سمندر کے کنارے پہنچا دو، جس کی ریت کا رنگ گہرا زرد ہے اور جہاں سے جل پری شہزادی کے سر سمندر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امرو نے سنہری چپلوں سے مخاطب ہو کر حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کری۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے اپنے پیروں تلے سے دریا کی ریت کے وجود کا احساس ختم ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے اچانک ایک بار پھر اپنے پیروں تلے ریت کی موجودگی کا احساس ہوا، تو اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی سمندر کے کنارے موجود تھا۔ یہاں کی ریت کا رنگ گہرا زرد تھا۔ امرو ریت پر بیٹھ گیا اور اس نے سنہری چپلیں اتار کر واپس زنبیل میں ڈالی اور جوتیاں نکال کر پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا، تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا: مجھے بتاؤ، کیا میں واقعی جڑی بوٹی کا رس پینے کے بعد جل پریوں کی دنیا میں جا سکتا ہوں؟ کہیں میں ڈوب کر مر نہ جاؤں۔ امرو نے سب سے پہلے اپنے متعلق پوچھا۔ اور جو امرو کو بتایا جاتا ہے، یہ خاص جڑی بوٹی کا رس ہے، اسے پینے کے بعد وہ اسی طرح سمندر میں گھوم پھر سکتا ہے جس طرح یہاں دنیا میں گھوم پھر رہے سکتے ہو، لیکن اس کا اثر ایک ماہ تک رہے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بولنے والی گڑیا: اب مجھے بتاؤ، جل پری شہزادی کی بہن شہزادی ماسارا سمندر کے جل پری ذات کی قید میں ہے، اسے وہاں سے کیسے چھڑایا جا سکتا ہے؟ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کام میں اگر تم نے معمولی سی بھی غلطی کی تو تمہاری موت وہی سمندر میں واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ سمندر کی تہہ میں رہنے والی مخلوق کسی اجنبی کو وہاں کسی صورت برداشت نہیں کرتی۔ ہاں، صرف ایک صورت ہے کہ تم وہاں جا کر انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس ایسا علم ہے۔ اگر تم وہ علم حاصل کرو گے تو سمندر کی تہہ میں زلزلے نہیں آئیں گے، کیونکہ سمندر کی مخلوق زلزلے سے بے حد ڈرتی ہیں۔ زلزلہ جب آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں یہ مخلوق مر جاتی ہے، لیکن وہ اس کا ثبوت مانگیں گے۔ ثبوت تم اپنی ذہانت سے دے سکتے ہو اور دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا: لیکن میں کیسے ثبوت دے سکتا ہوں؟ اب زلزلے پر تو مجھے اختیار حاصل نہیں ہے۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، باقی اس کے بارے میں سوچنا تمہارا اپنا کام ہے۔ تم اگر کنارے سے شمال کی طرف جاؤ تو تمہیں ایک باغ ملے گا۔ باغ کے اندر ایک تالاب میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا پھول موجود ہے۔ اس پھول کو تم توڑ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس پھول میں یہ خاصیت ہے، اگر اس کی ایک پتی توڑ کر زمین میں دبا دی جائے تو پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں خوفناک زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن جب یہ زلزلہ آئے تو اس پھول کو زمین پر رکھ دیا جائے تو زلزلہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا: اوہ، پھر ٹھیک ہے، اب میں ثابت کر دوں گا، شکریہ۔ خواجہ امرو نے خوش ہوتے کہا۔ اس نے بولنے والی گڑیا کو دوبارہ زنبیل میں ڈال لیا اور ادھر چل پڑا جدھر گڑیا نے اسے باغ کا پتہ بتایا تھا۔ تقریباً آدھا کوس چلنے کے بعد وہ اس باغ میں پہنچ گیا۔ باغ ویران تھا، لیکن اندر بنے ہوئے تالاب میں واقعی سرخ رنگ کا ایک بڑا سا پھول موجود تھا جس کی بہت سی پتیاں تھیں۔ امرو نے آگے بڑھ کر وہ پھول توڑا، پھر تجربے کے طور پر اس نے اس کی ایک پتی توڑی، اسے زمین میں دبا دیا
थोड़ी देर बाद वाकई खौफनाक जलजला महसूस होने लगा। उमरू ने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ फूल जमीन पर रखा। जलजला फौरन थम गया। अब उमरू को खतरा था कि कहीं जैसे ही वो फूल उठाए फिर जलजला ना आ जाए, इसीलिए उसने डरते डरते फूल उठाया। लेकिन जब दोबारा जलजला ना आया तो मुतमिन हो गया। उसने जमीन खोद कर उस पत्ती को देखा तो पत्ती खुद ब वहां से गायब हो चुकी थी। उमरू समझ गया पत्ती गायब होकर जलजले आती है। उसने फूल को जंजीर में डाला और वापस समंदर के किनारे की जानिब बढ़ गया। जैसे ही वहां पहुंचा थोड़ी ही देर बाद वहां जल परी शहजादी तैरती हुई पहुंच गई। तुम्हारे पास वाकई हैरत अंगेज चीजें हैं कि तुम मुझसे भी पहले यहाँ पहुंच गए, जल परी शहजादी ने हैरान होकर कहा। तो उमरू बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इन चीज़ों के साथ साथ मुझे अक्ल भी इस्तेमाल करना पड़ती है, पर अब तुम जब थकावट दूर कर लो तो फिर हम समंदर की तह में सफ़र करेंगे। थकावट पानी से बाहर होती है, मुझे पानी के अंदर नहीं। तुम अपनी पगड़ी को किसी तरह कसकर बांध लो, क्योंकि पानी के अंदर हमारा सफ़र इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होगा, जल परी शहजादी ने कहा। तो उमरू ने पगड़ी को अच्छी तरह मजबूती से बांध लिया। फिर जल परी उसे लेकर समंदर के अंदर उतरी। जब उमरू मुकम्मल पानी के अंदर गया तो एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये एहसास खत्म हो गया। वो वाकई पानी के अंदर इसी तरह सांस ले रहा था जैसे पानी से बाहर ले रहा था। उसे किसी किस्म की तकलीफ महसूस ना हो रही थी। हमने कितनी गहराई में जाना है? उमरू ने पूछा। जब बहुत गहराई में। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी, फिर हम पूरी रफ्तार से नीचे जाएंगे। जल परी शहजादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके साथ ही उमरू को महसूस होने लगा जैसे वो बिजली किसी तेजी से पानी की गहराई में उतरता चला गया। न जाने इस हालत में कितना वक्त गुजर गया। उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लग गई। अब आंखें खोल दो, अब हम अपने मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए हैं। जल परी शहजादी की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू ने आंखें खोल दी और वो ये देखकर हैरान रह गया। वो वाकई समंदर की तह में मौजूद थे, लेकिन यहाँ की दुनिया इंतहाई खूबसूरत थी। हर तरफ जल परियां घूमती फिर रही थी। रंग बिरंगे और सफ़ेद मोतियों के मकान और महल बने थे। हर चीज़ बेहद हसीन थी, लेकिन सब का रंग जर्द था। अलबत्ता वहाँ ज़मीन से तेज़ रोशनी भी फुटती महसूस हो रही थी। जलपरी शहजादी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इधर उधर घूमती फिरती जलपरियाँ उसके गिरद इकट्ठी हो गईं। वो सब हैरत से उमरू को देख रही थी। थोड़ी देर बाद उमरू के इंतहाई खूबसूरत महल में दाखिल हो गया। वहाँ उसने पहली बार मर्द जल परिजादों को देखा। उसका ऊपर का धड़ मर्दों जैसा, लेकिन नीचे वाला धड़ जल परियों की तरह मछलियों जैसा ही था। उनके भी पर थे। थोड़ी देर बाद उमरू को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ सोने के बने हुए एक तख्त पर एक बूढ़ी जल परी बड़ी शान से बैठी थी। ये मेरी माँ है मलिका, जल परी शहजादी ने कहा। तो उमरू ने मलिका को सलाम किया। खुशामदीद उमरू यार, हमें बेहद खुशी हुई कि तुम हमारी बेटी को कैसे छुड़वाने आ गए। अगर तुम ऐसा कर लो तो हम तुम्हें इतना इनाम देंगे कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। मलिका ने उमरू को इंतहाई मसरत भरे अंदाज में इस्तकबाल करते हुए कहा। ये बेहद शुक्रिया मलिका यालिया, आप बेफिक्र रहे, ये काम मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? और फिर वहाँ मेरा तो कोई वाकिफ़कार भी ना होगा। तुम्हें सुर्ख समंदर की सरहद तक पहुँचा दिया जाएगा, फिर तुम्हें इंतहाई आसानी से अंदर चले जाओगे। लेकिन जहाँ तक वहाँ किसी वाकिफ़ के होने की बात है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। इसका इंतज़ाम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, मलिका ने जवाब दिया। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, आप जल परियां किस चीज़ से डरती हैं? हम जलजले से बेहद खौफज़दा रहती हैं। अगर जलजला आ जाए तो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं और हज़ारों जल परियां और जल परिज़ाद आनन फानन हलाक हो जाते हैं। ये तो मुझे मालूम है, इसके अलावा कोई और चीज़
مطلب ہے جس چیز کا ڈر پیدا کر کے میں کسی جل پری یا جل پری ذات کو اپنا ہمدرد بنا سکوں۔ ہاں، ہم جل پریاں ایک اور چیز سے بہت ڈرتی ہیں، اور وہ یہ کہ ہمارے جسموں پر کوئی زخم نہ آ جائے، کیونکہ اگر زخم آ جائے تو پھر خون نہیں رکتا اور جل پری لازماً ہلاک ہو جاتی ہے۔ ہماری موت بھی خون بہنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے جسموں کی کھالیں بے حد مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے اس پر زخم بہت کم آتا ہے۔ حتیٰ کہ تمہاری دنیا کا اسلحہ بھی ہمارے جسم پر حرج تک نہیں ڈال سکتا۔ البتہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہے جسے تمہاری دنیا میں سانپ ہوتے ہیں۔ اس مخلوق سے ہم بے حد ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے جسموں پر کانٹوں سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کانٹا ہمیں لگ جائے تو ہمارے جسموں پر زخم آ جاتا ہے اور ہم فوراً مر جاتے ہیں۔ ملکہ نے پوری تفصیل بتائی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کس چیز کا لالچ آپ کو ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے ہماری دنیا میں تو انسانوں کو دولت کا لالچ ہوتا ہے، یہاں کس چیز کا لالچ ہوتا ہے؟ یہاں دولت کسی کام نہیں آتی، اسی لیے ہمیں دولت کا لالچ نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں ہمیں سبز گھاس کا بے حد لالچ ہوتا ہے۔ یہ سبز گھاس کہیں کہیں ملتی ہے، اس کی ایک پتی اگر کوئی جل پری کھا لے تو وہ سینکڑوں سالوں تک زندہ رہتی ہے۔ جل پری ملکہ نے بتایا، کیا یہ گھاس مجھے مل سکتی ہے؟ نہیں، یہ نایاب ہے۔ اگر کسی کو مل گئی تو وہ اسے اس طرح چھپائے گا جس طرح تم دولت کو چھپا لیتے ہو۔ پھر تو مجھے پہلے یہ گھاس تلاش کرنی ہوگی۔ تم کہاں سے تلاش کرو گے؟ ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں نہیں ملتی۔ تم تو اجنبی ہو، بہرحال کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ فی الحال 1-2 روز تک تو میں یہاں آپ کے ملک کی سیر کروں گا، پھر سکھ سمندر میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ملکہ نے کہا۔ ارے ہاں ملکہ اعلیٰ، یہاں دن رات کیسے ہوتی ہے؟ یہاں سورج تو ہوتا ہی نہیں، پھر یہاں دن رات کیسے ہوگے؟ یہاں ایک جیسی روشنی ہر وقت رہتی ہے، اسی لیے ہم دن رات اپنے حساب سے خود بناتے ہیں، ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر امرو نے ملکہ سے اجازت لی اور وہ جل پری شہزادی کے ساتھ مہمان خانے آ گیا۔ جب جل پری شہزادی چلی گئی تو اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا کو نکالا، اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ اس سے یہ دیکھ کر امرو دل خوش ہو گیا کہ اس کی زنبیل میں موجود چیزیں یہاں بھی کام کر رہی تھیں، ورنہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں پانی کے اندر یہ چیزیں بیکار نہ ہو گئی ہوں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتا، وہ سبز گھاس جو جل پریوں کو لمبی زندگی دیتی ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ گھاس نایاب ہے، البتہ یہاں سے کچھ فاصلے پر زمین کی تہہ میں سوراخ ہے۔ اس سوراخ کے اندر جاؤ تو یہ سوراخ زمین کی آخری تہہ میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک اور مخلوق رہتی ہے جس کا نام موتوشی ہے۔ یہ موتوشی مخلوق بالکل انسانوں جیسی ہے، لیکن ان کے قد انسانوں کی نسبت چھوٹے ہیں، لیکن یہ بونوں سے بڑے ہیں۔ اس مخلوق کی ناک نہیں ہوتی۔ یہ مخلوق انتہائی خونخوار ہے۔ اس مخلوق کی شہزادی موتوشی کے باغ میں گھاس کی 10 پتیاں موجود ہیں۔ اگر امرو اس موتوشی شہزادی کو شرط پوری کرتے تو وہ گھاس اس کی یہ 10 پتیاں اسے دے سکتی ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، کس قسم کی شرط؟ اس مخلوق کی شہزادی موتوشی کا دشمن اسی مخلوق کا ایک آدمی ہے، اس کا نام موپو ہے۔ یہ انتہائی خونخوار آدمی ہے اور یہ شہزادی موتوشی کو ہلاک کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ڈر کی وجہ سے شہزادی موتوشی اپنے محل میں ہی رہتی ہے اور باہر نہیں نکل سکتی۔ شہزادی موتوشی کی شرط یہی ہوگی کہ تم اس موپو کو ہلاک کر دو۔ لیکن وہ موپو کیسے ہلاک ہوگا؟ امرو نے حیران ہو کے پوچھا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ موپو کے دانت بے حد خونخوار ہیں، پھر اس کے بڑے ہوئے ناخن بھی انتہائی زہریلے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں تمہیں چیر پھاڑ سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی ناخن تمہارے جسم سے ٹکرا گیا تو تم اس کے زہر سے فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس موپو کی ایک کمزوری ہے، اس کا پیٹ بے حد نرم ہے،
اگر اس کے پیٹ پر مکہ مارو تو اس کا پیٹ کسی غبارے کی طرح پھٹ جائے گا اور وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنے پیٹ پر ہر وقت کچھوے کی پشت کا خول باندھے رہتا ہے۔ اگر تم وہ خول کسی طرح ہٹا دو اور پھر اس کے پیٹ پر مکہ مارو تو موپو ہلاک ہو جائے گا اور تم شرط پوری کر کے گھاس حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ کام تمہیں اپنی عقل مندی اور عیاری سے کرنا ہوگا، ورنہ تم اس موپو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے پوری تفصیل بتائی، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا تو وہ تو مجھے ویسے ہی اجنبی سمجھ کر ہلاک کر دیں گے۔ تم وہاں پہنچتے ہی اعلان کر دینا کہ تم موتاشی شہزادی کی مدد کو آئے ہو، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بولنے والی گڑیا نے امرو کو مزید بتاتے ہوئے کہا، کیا وہ میری زبان سمجھ جائیں گے اور میں ان کی زبان سمجھ سکوں گا؟ ہاں، وہ وہی زبان بولتے ہیں جو تم بولتے ہو، بس وہ تخت صحرا سے اوپر سمندری طے میں نہیں آ سکتے، اسی لیے وہ وہیں تک محدود رہتے ہیں۔ اور وہ موپو کہاں رہتا ہے؟ وہ اکیلا تھا اپنے محل میں رہتا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، لیکن میں اس سے کیسے ملوں گا اور اس کے دربان تو مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تم اس کے محل کے سامنے جا کر اعلان کر دینا کہ تم موپو کو اس مخلوق کا بادشاہ بنا سکتے ہو، پھر تمہیں موپو کے سامنے لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد تمہاری اپنی ذہانت اور عیاری کام آ سکتی ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ ڈمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا۔ وہ یہ دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا کہ زنبیل کھولنے کے باوجود وہاں موجود پانی اس کے اندر نہ جا رہا تھا، اور نہ ہی چیزوں پر اور نہ ہی اس کے لباس پر پانی کا اثر ہو رہا تھا، حالانکہ وہ سمندر کی تہ میں اترنے کے بعد اب تک مسلسل پانی کے اندر موجود تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن اسے واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پانی کے اندر ہونے کی بجائے زمین پر چل پھر رہا ہو۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلتا، گھومتا پھرتا، سیر کرتا ہوا، مختلف جل پریوں سے باتیں کرتا، آخر کار وہ سوراخ تک پہنچ گیا جس کے متعلق بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا تھا۔ یہ سوراخ پورے کنویں جیسا تھا، اس میں مکمل طور پر پانی بھرا تھا۔ امروز پانی کے اندر اتر گیا۔ اس نے محسوس کیا اس سوراخ میں اترتے ہی اس کا جسم اس طرح تیزی سے نیچے جا رہا تھا جیسے واقعی کسی کنویں میں گر رہا ہو۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح نیچے گرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے پیر ٹھوس زمین پر لگے اور سامنے ہلکے سے نیلے رنگ کی روشنی نظر آنے لگی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ سوراخ سے باہر آیا، وہ واقعی ایک نئی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں پانی موجود نہیں تھا، لیکن ہوا بھی نہیں تھی، اور وہاں واقعی اس کی طرح کے انسان چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ امرو جیسے ہی آگے بڑھا، بے شمار انسان چیختے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اس طرح امرو کی طرف دوڑ رہے تھے جیسے ایک ہی پل میں اسے اپنے ناخنوں کی مدد سے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ رک جاؤ، میں موتوشی شہزادی کی مدد کو آیا ہوں، امرو نے چیخ کر کہا تو اس طرف دوڑتے ہوئے سب انسان رک گئے۔ تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم تو اس دنیا کی مخلوق نہیں ہو۔ میں سمندر سے باہر کی دنیا کا آدمی ہوں اور شہزادی موتوشی کی مدد کرنے آیا ہوں۔ میرا نام امرو ہے، مجھے شہزادی موتوشی کے پاس لے چلو۔ اگر تم شہزادی کی مدد کو آئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا، اور پھر وہ اسے اپنے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک انتہائی خوبصورت محل میں اسے لے آئے۔ یہاں ایک تخت پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر نیلے رنگ کے موتیوں کا تاج تھا۔ یہ کون ہے اور تم کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی ہو؟ شہزادی نے حیران ہو کے کہا۔ اس نے کہا ہے یہ آپ کی مدد کرنے یہاں آیا ہے، اسی لیے ہم اسے آپ کے پاس لے آئے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ امرو دیکھ رہا تھا کہ نہ ہی شہزادی کے چہرے پر ناک تھی اور نہ ہی اس مخلوق کے چہرے پر، باقی ہر لحاظ سے وہ انسان ہی لگ رہے تھے، البتہ ان کے قد درمیانے تھے، لیکن ناک نہ ہونے کی وجہ سے وہ عجیب سے لگ رہے تھے۔
समंदर के बाहर की दुनिया का आदमी हूँ शहजादी साहिबा। मेरा नाम उमरू है और मैं सर्द समंदर की जल परी मलिका का मेहमान बनकर आया था कि मुझे वहाँ किसी से मालूम हुआ कि आपको मोपू से खतरा है। चुनाचे मैं यहाँ आ गया ताकि आपकी मदद करूँ। तुम किस तरह की मदद करोगे? मोपू से तो वाकई मुझे बेहद खतरा है। उसके डर की वजह से मैं अपने महल से बाहर नहीं निकल सकती। वो इंतहाई खूंखार है, वो एक लम्हे में तुम्हें चीर फाड़ देगा। शहजादी ने हैरान होकर कहा, ये मेरा काम है शहजादी साहिबा कि मैं आपके दुश्मन को अलग करके आपको हमेशा के लिए इस खतरे से निजात दिला दूं। अगर तुम ऐसा कर लो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। पहले आप वादा करें, उमरू ने कहा। तो शहजादी ने फौरन वादा किया। मुझे आप सब्ज घास की वो 10 पत्तियां देंगी जो आपके पास है, उमरू ने कहा। तो शहजादी ये बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ी। तुमने हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीज तलब कर ली, पर अब चूंकि मैं वादा कर चुकी हूँ, इसीलिए ये मैं वादा हर सूरत में पूरा करूंगी। शहजादी ने जवाब दिया। तो उमरू खुश हो गया। बस फिर मुझे इस मोपू के महल के पास पहुंचा दे, उमरू ने कहा। तो शहजादी ने अपने एक खास आदमी से कहा कि वो उमरू को मोपू के महल के सामने छोड़ आए। उमरू उस आदमी के साथ चलता हुआ शहजादी के महल से निकला। फिर काफी फासला तय करने के बाद एक और सुर्ख रंग के मोतियों के बड़े से महल में पहुंच गया। वो है मोपू का महल, उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा और उमरू सर हिलाता आगे बढ़ने लगा, जबकि वो आदमी वहीं से वापस चला गया। जब उमरू इस महल के सामने पहुंचा तो महल के बाहर मौजूद 2 आदमी चीखते हुए उमरू की तरफ दौड़े। रुक जाओ, मैं मोपू की मदद करने आया हूँ, उमरू ने भी चीख कर कहा। तो वो दोनों रुक गए। तुम कौन हो? और तुम तो किसी और दुनिया की मखलूक लगते हो, उनमें से एक आदमी ने रुककर हैरत से कहा। हाँ, मैं समंदर के बाहर की दुनिया का आदमी हूँ, मेरा नाम उमरू है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे मोपू की मदद करके उसे यहाँ का बादशाह बना सकता हूँ। ओह, अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो फिर हम तुम्हें आका मोपू के सामने पेश कर देते हैं, उस आदमी ने कहा। और फिर वो उमरू को साथ लेकर महल के अंदर गया। एक कमरे में पहुंचकर उस आदमी ने उमरू को बाहर रुकने का इशारा किया और खुद उस कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। आओ मेरे साथ, उस आदमी ने कहा। और उमरू उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ तो सामने एक तख्तनुमा कुर्सी पर एक बहुत मोटा आदमी बैठा था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े थे। ओह, तो मेरा आदमी दुरुस्त कह रहा था, तुम किसी और दुनिया की मखलूक हो। हाँ, मैं समंदर के बाहर की दुनिया का आदमी हूँ और तुम्हारी मदद को आया हूँ। हमारी दुनिया में मर्द बादशाह होते हैं जबकि यहाँ औरत शहजादी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूँ। वो कैसे? तुम कैसे मुझे बादशाह बनाओगे? मोपू ने चौंक कर पूछा। ये काम मेरे लिए इंतहाई आसान। क्या तुम शहजादी की हलाकत चाहते हो या उससे शादी करना चाहते हो? वो अगर मुझसे शादी कर ले तो ज्यादा बेहतर, वरना मैं उसे हलाक कर दूंगा। मोपू, ये काम तो इंतहाई आसान है। तुम अपने आदमी को बाहर भेजो, फिर मैं तुमसे राज की बात करता हूँ, उमरू ने कहा। तो मोपू के इशारे पर वो आदमी बाहर चला गया। मुझे मालूम है तुम्हारा पेट बेहद नरम है और शहजादी इसीलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं शहजादी से मिला हूँ, उसने ये बात मुझसे की। उसका कहना है अगर मोपू का पेट सख्त हो जाए तो वो उससे शादी करके उसे बादशाह बनाने को तैयार है। ये काम मैं कर सकता हूँ। हमारी दुनिया में एक ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जिसके रस की मालिश अगर नरम पेट पर की जाए तो वो इंतहाई सख्त हो जाता है। उमरू ने अपनी अय्यारी का जाल फैलाते हुए कहा। पहले उसका तजर्बा कराओ। मोपू भी कम होशियार न था। बेशक कर लो, उमरू ने कहा और जमील से रोगन अय्यारी निकाला। उसे खोलकर उसने कुछ रोगन मोपू के बाजू पर मला और दिल ही दिल में सोचा मोपू के बाजू की जिल्द लोहे की तरह सख्त हो जाए। अब देखो तुम्हारे बाजू की जिल्द किस कदर सख्त हो गई है या नहीं। उमरू ने पीछे हटते हुए कहा। तो मोबू ने अपने नाखून से अपनी जिल्द को कुरेदना शुरू किया और उसके चेहरे पर
انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، یہ تو میرے سر سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ واہ واہ واہ، تم بہت کام کے آدمی ہو۔ اب مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا۔ یہ رس مجھے دے دو، میں اس کو اپنے پیٹ پر مالش کر لوں گا۔ نہیں، اس کی یہ خاصیت صرف اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے میں خود مالش کروں۔ نہیں، مجھے دو، میں خود مالش کر لوں گا، بے شک کر کے دیکھ لو۔ گرو نے کہا۔ روغن عیاری کے چند قطرے اس کے دوسرے بازو پر ڈالے اور پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر اس کا اثر تو اس وقت ہو سکتا تھا جب امرو روغن عیاری ڈالنے کے ساتھ ساتھ دل میں کچھ سوچتا تھا، ورنہ تو وہ بیکار تھا۔ موپو نے اپنے بازو پر اس طرح مالش کرنا شروع کر دی جس طرح امرو عیار نے کی تھی، لیکن جب اس نے ناخن سے جلد کو کریدا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ واقعی آپ تم درست کہہ رہے ہو، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا، موپو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ جڑی بوٹی ہماری دنیا کی ہے، اسی لیے اس کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری دنیا کا آدمی اس کی مالش کرے۔ ویسے تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ میں آہستہ سے مالش کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا پیٹ نرم ہے تو اس سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ موپو واقعی بے حد فہمی آدمی تھا۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ شاید یہاں کی عورتیں نرم پیٹوں والوں کو پسند نہ کرتی ہوں گی، حالانکہ ہماری دنیا میں تو جن کے پیٹ نرم ہوں وہ زیادہ خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے سخت پیٹ نرم ہو جائے۔ بہرحال اپنی اپنی دنیا کی باتیں ہیں، امرو نے بڑے سرسری سے لہجے میں کہا، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ موپو کا نرم پیٹ کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس انداز پر بات کرنے سے موپو کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر بندھا ہوا کچھوے کا خول اتارنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے خول اتار کر ایک جانب رکھا تو وہ پیٹ امرو کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ لو، اب کر لو مالش، موپو نے کہا تو امرو سر ہلاتا آگے بڑھا۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کے پیٹ کو دبا کے دیکھا تو واقعی بے حد نرم تھا۔ امرو نے ہاتھ میں روغن عیاری کی شیشی لی اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ دوسرے ہی پل اس نے بجلی کی سی تیزی سے پوری قوت سے موپو کے پیٹ پر دے مارا۔ موپو کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا، اور جس طرح غبارہ پھٹتا ہے اسی طرح اس کا پورا جسم پھٹ گیا۔ اسی لمحے وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا جو امرو کو لے آیا تھا۔ اس نے جب موپو کی حالت دیکھی تو چیختا باہر بھاگا۔ امرو باہر آیا تو محل کے باہر ساری مخلوق اکٹھی تھی، ان میں شہزادی محتشی بھی تھی اور وہ سب خوشی سے اچھل رہے تھے۔ شہزادی نے وعدے کے مطابق سبز گھاس کی 10 پتیاں خواجہ امرو کو دی تو امرو ان پتیوں کو زنبیل میں ڈال کر سرنگ سے گزر کر اوپر سمندر میں آیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ملکہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں ویسے ہی سیر کر رہا تھا، اب مجھے سمندر تک پہنچا دے تاکہ میں آپ کی بیٹی کو چھڑوا کر لے آؤں، امرو نے کہا تو ملکہ کے حکم پر ایک جل پری اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ تقریباً ایک پہر کے سفر کے بعد امرو اس جگہ پہنچ گیا جہاں کا پانی آگے سرخ رنگ کا تھا۔ وہاں تمام جل پریاں سرخ رنگ کی تھی۔ امرو نے دیکھا تو جل پریوں نے اس سے پکڑ لیا۔ مجھے شہزادے کے پاس لیے چلو، میں اس کے لیے لمبی زندگی لے کر آیا ہوں، امرو نے کہا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر اسے ایک محل میں پہنچا دیا گیا، وہاں ایک جل پری ذات موجود تھا۔ کون ہو تم؟ اجنبی ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ شہزادے جل پری ذات نے حیران ہو کر کہا، میں سمندر کے باہر کی مخلوق ہوں، میرا نام امرو ہے، میں زر سمندر کی جل پری شہزادی کا دوست ہوں جس کی چھوٹی بیٹی آپ کی قید میں ہے، میں اسے اس قید سے چھڑوانے آیا ہوں۔ تو جل پری زر شہزادے کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم کیوں آئے ہو؟ ہم تمہیں سزا دیں گے، شہزادے نے غصے سے چیخ کر کہا۔ میں آپ کو اس کے معاوضے میں سبز گھاس کی پتی دے سکتا ہوں، بولیے منظور ہے؟ امرو نے باقاعدہ سودا کرتے ہوئے کہا تو شہزادہ اچھل پڑا۔ تمہارے پاس سبز گھاس کی پتی ہے؟ ہاں ہے، امرو نے کہا اور زنبیل سے ایک پتی نکال کر شہزادے کو دکھائی۔ شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی۔ واقعی یہ مجھے دے دو، مجھے سودا منظور ہے۔
تم اس شہزادی کو سرخ اور زرد سمندر کی سرحد تک پہنچا دو اور وہیں مجھ سے یہ پتی لے لو۔ امرو نے کہا تو شہزادے نے فوراً حامی بھری۔ پھر اس کے حکم پر جل پری شہزادی کو وہاں لایا کیا۔ اس کے ساتھ ہی امرو شہزادہ اور شہزادی کو ساتھ لے کر سرحد پر پہنچ گیا۔ پھر جب امرو نے جل پری شہزادی کو زرد سمندر میں داخل کر دیا تو امرو نے سبز گھاس کی پتی شہزادے کو دی۔ شہزادہ خوش ہو گیا اور اس نے جلدی سے پتی کھا لی۔ امرو واپس زرد سمندر آیا۔ وہاں ملکہ اور شہزادی اور دوسری تمام جل پریاں اکٹھی ہو گئی۔ وہ سب خوشی سے اچھل رہی تھیں۔ شہزادی کی بہن بھی سب سے مل کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ سب بے حد خوش تھی اور پھر وہ سب محل میں آ کے ملکہ اور جل پری شہزادی سب خوش تھی۔ ملکہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ بھی پورا کیا اور امرو کو اتنے ہیرے جوہرات اور سونا دیا کہ امرو بھی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد امرو نے سبز گھاس کی باقی 9 پتیاں نکالیں اور وہ بھی ملکہ اور شہزادیوں کو دے دی۔ وہ اور بھی خوش ہو گئی۔ انہوں نے امرو کو دل کھول کر انعامات دیے۔ پھر امرو کئی روز تک ان کا مہمان رہا اور شہزادی کے ساتھ واپس اپنی دنیا آ گیا۔ امرو تم نے ہم پر احسان کیا، اسی لیے میں بھی تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ جل پری شہزادی نے کہا وہ کون سا؟ یہ لو، یہ ایک جڑی بوٹی ہے۔ اس جڑی بوٹی کو تم منہ میں ڈال کر چبا لو۔ جب اس کا رس تمہارے حلق کے اندر اتر جائے گا تو پھر تم کبھی بھی پانی میں نہ ڈوب سکو گے۔ جل پری شہزادی نے کہا تو امرو خوش ہو گیا۔ پھر جل پری شہزادی نے اسے ایک چھوٹی سی جڑی بوٹی دی تو امرو نے شہزادی کے سامنے ہی اسے منہ میں ڈالا اور چبانا شروع کر دیا۔ جب اس کا رس اس نے اچھی طرح سے چوس لیا تو منہ میں موجود جڑی بوٹی کا چھلکا اس نے منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ اب تم پانی میں کبھی بھی نہ ڈوب سکو گے۔ جل پری شہزادی نے کہا تمہاری مہربانی جل پری شہزادی، لیکن اگر کبھی تم سے ملنے کو جی چاہے تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، جب بھی تمہارا دل چاہے تم سمندر کے کنارے پہنچ کر اپنی انگلی پانی میں ڈالنا اور 3 بار دائرے کی صورت میں گھمانا۔ مجھے فوراً اطلاع ہو جائے گی اور میں پہنچ جاؤں گی، لیکن مجھے آنے میں بہرحال کچھ دیر تو لگ جائے گی۔ اتنی دیر تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ جل پری شہزادی، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، امرو نے کہا تو جل پری شہزادی نے اسے سلام کیا اور پھر سمندر میں اتر کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ امرو خوش تھا کہ اس نے اس قدر قیمتی ہیرے جوہرات بھی انعام میں حاصل کر لیے۔ جل پریوں کی دنیا کی سیر بھی کر لی اور اسے جڑی بوٹی کا رس بھی مل گیا کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی پانی میں نہ ڈوب سکے گا، کیونکہ امرو عیار کو اچھے سے تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ پھر وہ خوشی سے ناچتا ہوا قریبی شہر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ حتم شد تو کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا یہ جل پریوں کی دنیا آپ کو کیسی لگی۔